السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل مرثیہ میر ببر علی انیس حصہ پنجم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، ان سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم اور حصہ چہارم کا جائزہ لیا، جس میں ہم نے میر ببر علی انیس کا تعارف، ان کی حالت زندگی اور ان کے مرثیہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری کے ابتدائی اشعار اور بندوں کی تشریح کی اور ان کا خلاصہ پیش کیا۔ ناظرین، آج کے اس آخری ویڈیو میں ہم مرثیے کے اگلے چند اشعار اور بند کی تشریح کریں گے اور ان کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ یہ مرثیہ میر ببر علی انیس نے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھا۔ ان کی مدح سرائی میں یہ مرثیہ انہوں نے لکھا تھا۔ مرثیے کے جو 8 جز ہوتے ہیں، ان میں سے چہرہ، سراپا، رخصت اور آمد کے اشعاروں کی ہم نے تشریح کی اور ان کا جائزہ لیا، جس میں ہم نے جانا کہ کس طرح شہدائے کربلا حضرت امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں ڈٹے ہوئے ہیں اور یزید کی فوج ان کو للکار رہی ہے۔ کس طرح وہ 3 دن سے بھوکے پیاسے 72 سپاہی ان کے رفیق جو ہے کس طرح بھوک پیاس سے تڑپڑا رہے ہیں، کس طرح سے ان کے حالات اس ایسی گرمی کی تپش میں جو ہے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے جو ساتھی ہیں، رفیق ہیں، سارے اب ان کے خاندان والے ہی ہیں جو کربلا کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ خداوند تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اتنا صبر عطا کر کہ ہم جو ہے اس بھوک اور پیاس میں بھی جو ہے تیری رضا کے لیے ہم نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور شیر خدا حضرت علی کے بیٹے کے لیے اپنی جان جو اس جنگ میں ہے قربان کر سکے۔ تو ایسے ماحول میں، بالکل غمگین ماحول ہے، بھوک اور پیاس سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تڑپڑا رہے ہیں، ایسے ماحول میں ایک ایک کر کے جو ہے رفیق ان کے حضرت امام حسین کے وہ میدان جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے، ماحول اتنا غم زدہ ہے کہ علی اصغر جو ابھی صرف 6 مہینے کے ہیں، بھوک سے بالکل جو ہے پیاس سے تڑپڑا رہے ہیں۔ حضرت زینب ہے، بیوی شگرا ہے، یہ کس طرح کا ماحول جو ہے شاعر نے اس میں کھینچا ہے کہ آدمی جب مرثیے کو پڑھے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلتے ہوئے چلے جائے، اس طرح کا غم زدہ ماحول۔ اور شہدائے کربلا کی شہادت کو اس طرح حضرت امام حسین نے اپنے اس مرثیے میں پیش کیا ہے۔ تو اگلے جو اشعار ہیں ہمارے بند جو ہے اس میں ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے جو ہے رفیق ہے، ان کے احباب ہے، وہ ایک ایک کر کے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے چچا ہیں، وہ میدان جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مشکیزہ لے کر پانی، جو نہر کے پانی پہ چاروں طرف سے یزید کی فوج پہرا لگائے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کی، ننھے علی اصغر کی، ان کو جو ہے بھوک پیاس کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی، اور حضرت عباس جو ہے پانی کا مشکیزہ لے کر میدان جنگ کی نہر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے کہ جب حضرت عباس حضرت امام حسین سے میدان جنگ کی طرف یا پانی کا مشکیزہ لے کے جانے کے لیے اجازت چاہتے ہیں تو کس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کو شاعر نے اس طرح سے پیش کیا۔ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، مثل صہباج گیا ایک کے بعد ایک غازی، وہ رہی حرب خوش ضرب جہے زا بازی، اڑ گئے ہاتھ بڑھا جو پے دست اندازی، لوٹتے دن میں سرو جسم نظر آتے تھے، ایک حملے میں ہی قدم کھوج کے اڑ جاتے تھے۔ تو اس طرح اس بات کو جو ہے شاعر نے پیش کی، کس طرح ایک سے بڑھ ایک جو ہے بہادر اور نیک صفت انسان جو ہے، رفیق جو تھے حضرت امام حسین کے، کتنے بہادر تھے کہ وہ جب میدان جنگ کی طرف گئے تو ایک سے ایک جو دشمن کی فوج تھی، یزید کی فوج تھی، ان کی فوج کے جو ہے سپاہیوں کے سر کو جو ہے تلواروں سے کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ اتنی بہادری جو ہے ان کے اندر تھی، اس کا ذکر شاعر نے اپنے اس
बंद में क्या है, वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने हुक्म पाया, हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही हुक्म दिया कि आप चले जाइए, तो हुक्म पाता था कि गाज़ियों ने हमला कर दिया और बहादुरी के जौहर दिखाए। जो हज़रत इमाम हुसैन के रफ़ीक थे उनने हमला कर दिया और ऐसे बहादुरी के जौहर दिखाए कि जो हाथ भी उनको रोकने के आगे बढ़ा, वो उनके सर को कलम करते हुए जो है आगे जो है बढ़ गए। उनके हमले ज़बरदस्त थे। यानी यहाँ अब रुखसत और आमद का इशार भी पूरे हो गए। अगला जो जुज़ होता है मरसिए का रज़, इसमें और उससे वो होता है अगला रज़्म। तो उसमें दोनों जुज़ के अंदर जो है उनके बहादुरी के कारनामे और रज़्म के अंदर मैदान जंग का जो है हाल बयान किया जाता है। तो अब ये जो अशार चल रहे हैं वो रज़्म के हैं, जब इसमें मैदान जंग में किस तरह जो है तलवारें चलती है, किस तरह जो है जो दुश्मन की फ़ौज से जो है लड़ा जाता है, किस तरह उनसे उनको जो है उस चीज़ का जो ज़िक्र मैदान जंग का जो है रज़्म के अशार में बयान किया जाता है। और वही अशार चल रहे हैं जिसमें शायर ने इस बात को जो है पेश किया है, किस तरह का माहौल जो है मैदान जंग में होता है। अगला बंद है, इसमें शायर फरमाते हैं, जिस पे गुस्से में गए सैयद या शहबाज गिरा, ये कमा कट के गिरी वो कद्र अंदाज गिरा, जब गिरा खाक पे घोड़े से तो मुमताज़ गिरा, न उठा फिर कभी जो तफरक परदाज गिरा, हाथ मुंह कट गए सर उड़ गए जी छूट गए, मोर्चे हो गए पामा परे टूट गए। इसमें जो है शायर मैदान जंग का हाल बयान कर रहे हैं, ये रज़्म के अशार चल रहे हैं और मैदान जंग का हाल बयान करते हुए शायर कह रहे हैं कि किस तरह का माहौल जो है वो पेश आया है कि जिस पर भी हमला करते हुए जो हज़रत इमाम हुसैन के जो सिपह सालार हैं, उनके जो रफ़ीक हैं, वो जिस तरह भी जो है हमला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल पेश आ रहा है कि हमले में तीर अंदाज है, तफरक पर्दाज है, यानी भाले चलाने वाले, तीर चलाने वाले, तलवार चलाने वाले, है ना, वो एक से एक जो है बहादुर लोग हैं। और जो दुश्मन की फ़ौज पर जब टूट पड़ते हैं तो सारे मोर्चे और सफ़ दरहम बरहम हो जाती है, यानी सारे बिल्कुल जो है हज़रत इमाम हुसैन की फ़ौज के जो सिपाही आगे बढ़ते हैं तो इस दुश्मन की फ़ौज के सारे जो है सिपाही जो है वो जो है मैदान जंग में जो है मार दिए जाते हैं, उनकी सफ़ें तोड़ दी जाती है, काट दी जाते हैं। इस तरह के जो है उनकी बहादुरी के कारनामों को हज़रत इमाम हुसैन के रफ़ीकों की बहादुरी के कारनामों को शायर ने इस बंद में जो है पेश किया है। आगे का बंद है, बाद गैरों के अजीज़ों ने क्या अज़्म नबर्द, सर को न्यू हड़ के भरा सब्त नबी ने दम सर्द, होक उठती थी कभी सीने में दिल में कभी दर्द, सुर्ख होता था कभी चांद सा चेहरा कभी जर्द, कोई गुल रो तो कोई सर्द सही बाला था, वो बिछड़ने लगे गोदी में जिन्हें पाला था। यानी उन लोगों को जो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह जो जिनको गोदी में खिलाया था वो लोग एक एक करके मैदान जंग में जा रहे हैं और वो शहीद हो रहे हैं। ऐसा माजरा देखकर बिल्कुल गमज़दा माहौल को शायर ने अपने अल्फाजों में पेश किया। कह रहे हैं कि साथियों की शहादत के बाद घर के लोगों ने जंग तो की, लेकिन इमाम हुसैन ने ठंडी सांस ली और तकलीफ़ हुई। बहुत ही खूबसूरत बच्चे जिनको गोद में पाला था सब एक एक करके बिछड़ने लगे। यानी छोटे छोटे बच्चे 13 साल के, 17 साल के, 16 साल के जो एक एक करके मैदान जंग में जा रहे हैं और दुश्मन की खोज के परखच्चे उड़ा रहे हैं, उनको जो है अपने मैदान जंग में धूल जटा रहे हैं और एक एक करके जो है शहीद हो रहे हैं। जिन बच्चों को जो है हज़रत इमाम हुसैन ने गोद में पाला था, जिनको खिलाया था, वो करके एक एक करके शहीद हो रहे। इस तरह के माहौल को शायर ने बहुत ही जो है दर्दनाक अंदाज में जो है पेश किया है, किस तरह का माहौल जो है जंग में चल रहा है। अगला जो बंद है, शायर कहते हैं कि जुल्फ़ वाला था कोई कोई मर्दा वाला, कोई भाई का पसर कोई बहन वाला, बहन का पाला, चांद सा मुँह जो किसी का था तो गेसू हाला, कोई कामत में बहुत कम कोई कद में बाला, नौजवानों कौन सा खुश रोहरों के खुश अंदाज न था, कितने ऐसे थे कि सब्जा अभी आगाज़ न था। यानी जो हज़रत इमाम हुसैन के जो ख़ानदान के जो एक एक करके उनके लोग जो मैदान जंग में जा रहे थे, उनके हुस्न को यहाँ पेश किया कि कैसे जो है वो बहादुर थे, कैसे उनका चेहरा था, कैसे उनके बाल थे, उनको जो ज़िक्र साथ जो है शायर ने यहाँ पेश किया है। शायर कहते हैं कि इनमें कोई हुसैन तो कोई मुरादों का भांजा था, कोई बेटा था, सब खूबसूरत थे, बहुत ऐसे थे जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। यानी अभी तो बिल्कुल
جوان بھی نہیں ہوئے تھے، 16 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے، جو خوبصورت حسین بالوں والے جو خوبصورت لڑکے تھے، ایک ایک کر کے جو میدان جنگ میں جا رہے تھے اور شہادت نوش فرما رہے تھے۔ اس طرح کا ماحول شاعر نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اگلا بند ہے، ہاتھ وہ بچوں کے اور چھوٹی سی وہ تلواریں، موم کر دیتی تھی فولاد جن کو دھارے، آب ہو شیر کا زہرا وہ اگر للکارے، بجلیاں کوند رہی ہے کسے نیزے سے مارے، کس بساست سے ہزاروں پہ دلیر آتے ہیں، بچے آتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے شیر آتے ہیں۔ اتنا اچھا شاعر نے جو ہے منظر پیش کرتے ہوئے شاعر جو اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پہ تلواریں ہیں اور ان کا جوش دیکھتے ہی بن رہا ہے، کس طرح بہادری کی حالت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اچھے اچھے دشمن کی جو ہے حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ بچھڑے ہوئے شیر کی طرح لڑتے ہوئے دشمن کی فوج پر جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، ان کی بہادری کو شاعر نے اس شعر میں فرمایا ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں، یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا شام زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، مورچے پہ سب تہوے بالا تھے پرے سب پامال سرخ، سرخ روح خلق سے اٹھتے اسد اللہ کا لال، شاید ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔ حضرت علی کی بہادری کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے میدان کربلا کے شہدائے کربلا کی بہادری کو جو ہے حضرت علی کی بہادری سے تشبیہ دیے۔ حضرت علی شیر خدا کے لقب سے جنے جاتا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں لڑتے تھے تو اس طرح لڑتے تھے کہ دشمن کی فوج کو جو ہے وہ مارتے ہوئے چیرتے ہوئے جو ہے صفوں کو توڑ دیتے تھے۔ تو حضرت علی کو اس شیر خدا کا لقب اسی لیے دیتا خدا کا شیر کہ ان کی بہادری، ان کے جیسا بہادر کبھی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو ان کی بہادری کو جو ہے یہاں شہدائے کربلا کے جو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے تھے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوتے، ان کی بہادری سے جو ہے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے کہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں دن بھر یہی حال رہا، صبح سے شام تک جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھ ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جاتے رہے، دشمن کو دھول چٹاتے رہے اور ایک ایک کر کے شہادت نوش فرماتے رہے، کیونکہ ہر مورچے پر جو ہے جاتے تھے۔ آل سادات کامیاب ہو گئے، یعنی جو اہل سادات تھا، حضرت امام حسین کا کنبہ تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کامیاب ہو گئے ہو۔ ان کی بہادری دیکھ کر تو لوگوں کو حضرت علی کی یاد بھی آ رہی تھی۔ اگلا شعر ہے، قاسم و اکبر و عباس کا اللہ رہ جہاد، گل ہر ایک ضرب پہ تھا اب ہوئی دنیا برباد، علامات تھا کہ کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی و حرب کی داد، گو وہ دنیا میں نہیں عرش و مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے۔ یعنی چاہے وہ قاسم ہو، چاہے علی اکبر ہو یا حضرت عباس ہو، ایک ایک کر کے جہاد میں جو ہے وہ جو ہے شہادت نوش فرما رہے تھے۔ قاسم جو تھے وہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت حسن کے جو ہے بیٹے تھے، علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، حضرت عباس جو ہے حضرت امام حسین کے چچا تھے، وہ ایک ایک کر کے سب جو ہے میدان جنگ میں بہادری کے کارنامے انجام دیتے، دشمن کی فوج کو دھول چٹاتے، ان کو للکارتے اور ایک ایک کر کے شہادت کو نوش فرماتے۔ تو اسی کا ذکر شاعر نے اسی شعر میں پیش کیا ہے کہ قاسم ہو چاہے اکبر ہو یا عباس کا جوش جو ہے وہ جہاد قابل تعریف تھا، کس طرح وہ جو ہے دشمن کو دھول چٹا رہے تھے، وہ اپنی بہادری کی داد دے گئے اور عرش پر اپنا مقام بنا کر زندہ جاوید ہو گئے، یعنی شہادت کو نوش فرما گئے۔ یعنی علی اکبر جو ہے شہادت کو نوش فرما گئے، قاسم جو حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں وہ شہادت کو نوش فرما گئے، حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے جو ہے چچا ہے وہ شہادت کو نوش فرما گئے۔ اسی کا ذکر جو ہے حضرت شاعر نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اگلا شعر ہے، دوپہر میں وہ چمن بعد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تا راست بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی بازو ٹوٹا، پھر نے یاد نہ وہ زاباز نے وہ شیدا تھے، جوہر کے وقت حسین ابن علی رضی اللہ تنہا تھے۔ کہ کس طرح جو ہے ظہر کا وقت ہوتے ہوتے، یعنی ظہر کی نماز کا جو وقت دوپہر کے 2 بجے کے لگ بھگ وقت ہوتے ہوتے کتنے لوگ جو ہے شہادت کو نوش فرما گئے۔ اسی کا ذکر جو ہے شاعر نے یہاں پر فرمایا ہے کہ دوپہر تک سب کچھ ختم ہو گیا، حضرت امام حسین کا بیٹا
ان سے بچھڑ گیا، شہید ہو گیا، ہے نا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا باپ شہید ہو گیا، ایک ایک کر کے ایک دوسرے سے بچھڑتے ہوئے چلے گئے، اور حضرت امام حسین مجبور ہو گئے کیونکہ سارے رشتہ داروں نے شہادت پا لی تھی۔ یعنی شہدائے کربلا کے ایک ایک کر کے جو ہے سب شہید ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، سب رشتہ دار احباب جو ہے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں، سب جو ہے شہادت نوش فرما رہے، اور اپنا نام جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں لکھوا دیا ہے، اور جو ہے اپنے ہمیشہ کے لیے وہ زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ اسی کو شاعر نے یہاں پر جو ہے فرمایا ہے۔ اگلا بند ہے، ساتھ جو کہ بہادر تھے وطن سے آئے، سامنے سوتے تھے ریتی پہ سنانے کھائے، دھوپ میں پیاس سے مثل گل تیرا مرجائے، مر گئے پر نہ غریبوں نے کفن تک پائے، دھوپ پڑتی تھی یہ دن چرخ نے دکھلایا تھا، تو کیا چار تھی کسی لاش پہ نہ سایہ تھا، صاحب فوج پہ طاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگی تو آنکھیں تھی لہو رون سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہو پامال، کبھی بڑھتے تھے دغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور بھی جھک جاتے تھے۔ کتنے دردناک منظر کو شاعر نے یہاں پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو شیر دل آتے تھے سب شہید ہو گئے، سخت دھوپ میں ان کی لاشیں بغیر کفن کے پڑی ہوئی تھی، ان پر نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی ان کو جو ہے چادر نصیب ہوئی تھی، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، کوئی چادر بھی نصیب نہیں ہوا، لاشیں ایک ایک کر کے جو شہادت نوش فرما گئے تھے، میدان کربلا کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کسی طرح کا سایہ اور چادر ان کو نصیب نہیں ہوئی، بغیر کفن کے ہی وہ پڑے ہوئے تھے۔ کتنا دردناک منظر شاعر نے یہاں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ پر اس کی حالت سے نہایت صدمے کا عالم طاری ہو گیا تھا، یعنی حضرت امام حسین بہت غم اور صدمے میں چلے گئے تھے، خون کے آنسو جاری تھے، ساتھیوں کے بچھڑنے کا غم، لاشوں کی بے حرمتی کا بھی خیال تھا، اس حالت میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جنگ کرے یا نہ کرے، ایک ایک کر کے دو تین بستے اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ لاشوں کے انبار ہے، سب شہادت کو نوش فرما گئے، اپنے جگر کا ٹکڑا علی اکبر جو ہے شہادت نوش فرما گیا، ان کا بھتیجا قاسم حضرت شہادت نوش فرما گئے، ان کے چچا حضرت عباس شہادت نوش فرما گئے، ایک ایک کر کے جو ہے بھائی بیٹے، کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا بیٹا، ایک کر کے شہادت نوش فرما گئے۔ ایسے دردناک منظر میں حضرت امام حسین کو جو ہے صدمہ برداشت نہیں کر پایا، ان کی آنکھوں سے جو ہے خون کے آنسو طاری تھے، تو اس طرح کا ماحول جو ہے دردناک ماحول شاعر نے یہاں پر پیش کیا۔ یہ شہادت کے جو ہے اشعار ہے، جو مرثیے کا جو 7ویں نمبر کا جز ہوتا ہے شہادت، اس کے اشعار ہے، اور شہادت میں کس طرح جو ہے لوگ شہادت فرما گئے اسی کو شاعر نے یہاں پیش کیا ہے۔ اور آخری جو ہے شعر ہے اس آج کے اس حصے کا، بڑھ کے چلاتے تھے کہ بے درد کے اب آپ آئے، جو برے تیغ شہنشاہ نصف دکھائے، مرنے والے نہیں جیتے جو سنانے کھائے، کاٹ لے آپ کا سرتن سے تو فرصت پائے، پسر سعد سے وعدہ ہے صلہ لینے کا، حکم ہے خیمہ اقدس کے جلا دینے کا۔ یعنی اس طرح کے ماحول میں، غم زدہ ماحول کو جو حضرت امام حسین نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خیمے کو جلا دو، سب ختم ہو گیا، کوئی رہنے والا نہیں ہے، تو اس خیمے کو ہی جلا دو۔ ادھر ظالم آپ کو بہادری کے تانے دے رہے تھے کہ آپ کو ابھی ختم کر کے فرصت پائے، تو سعد کے بیٹے سے خیمہ جلانے اور شہید کرنے پر ہم کو حوصلہ ملے گا۔ یعنی جو اس شعر میں شاعر نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب سب کچھ جو ہے ختم ہو گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ کے سارے اجداد جو ہے شہید ہو گئے، سب ان کے بیٹے باپ بھائی، ان کے بیٹے، ان کے چچا، ان کے بھتیجے سب شہید ہو گئے، کوئی جب نہیں بچا، دوپہر تک لاشیں ہی لاشیں میدان جنگ میں تھی۔ تو اس وقت جب یزید جو سعد کا بیٹا تھا، وہ یزید جو ہے حضرت امام حسین کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے حسین، آپ بھی جو ہے آ جائے میدان جنگ میں اور ہم سے لڑے، اور لڑ کر جو ہے ہم آپ کو بھی جو ہے ختم کر دے، آپ کو ہم شہید کر دے، اس کے بعد آپ کے جو خیمے ہیں کربلا کے میدان میں لگے ان کو ہم جلا دے۔ تو اس طرح کی للکار جو ہے یزید وہاں پیش کر رہا تھا، اور اس للکار کو سن کر حضرت امام حسین بہت صدمے میں پہنچ گئے کہ اب تو میں ہی بچاؤں، اب مجھے ہی جو ہے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھنا ہے، لڑنا ہے اور اپنے شہادت جو ہے نوش فرمانی ہے۔ تو بہت ہی غمناک اور بہت ہی دردناک انداز میں لکھا یہ مرثیہ
جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا مرثیہ حضرت میر بابر علیہ سے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔ شکریہ ناظرین۔